السلام علیکم عاقل صاحب، میں راجہ محمد عارف منڈی باؤدین پاکستان سے بول رہا ہوں جی بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جو ہماری سمجھ میں نہیں تھے ان کا ہمیں پتہ چلا۔ الحمدللہ۔ تو اس کاوش کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ جزاک اللہ تو خیر۔ باقی میرا آج کا سوال یہ ہے، تکبیر کے بارے میں میرا سوال ہے کہ کیا بلکہ اقامت کے بارے میں جی کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے کیا وہی اقامت کروا سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ کروا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ وہ مؤذن کی اجازت لینا اس میں تکبیر کہنے والے کو ضروری ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح کر دیں۔ جزاک اللہ اور خیر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ تکبیر کے بغیر بھی نماز کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے خوبصورت کلمات سے ہمیں سراہا، ہماری آواز کو پسند کیا اور اس چینل کی خدمات کو آپ پسند کرتے ہیں۔ جو چیز اس لائق ہے کہ اس کو پسند کیا جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اس سے جڑا جائے۔ آپ اگر ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جو چیز اس لائق ہے جس سے جڑا جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ بھی کی جائے۔ جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے جو فائدے آپ کو مل رہے ہیں وہ دوسرے چینل سے نہیں مل پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر بیٹھے آپ سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات اردو زبان میں، آسان زبان میں گھر بیٹھے یوں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نمبر پر آپ ہمیں وائس میسیج کر دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہی کا حق ہے کہ آپ تکبیر کہیں گے، اقامت کہیں گے، اور اگر اقامت اس نے نہیں کہی کسی دوسرے شخص نے کہہ دی تو دوسرے شخص کو مطعون کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے حق تلفی کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے گا، اور جس نے اقامت کہی ہے وہ یہ اسی کا حق ہے۔ کیا کوئی آدمی دوسرا بھی دے سکتا ہے اقامت؟ اما من حیث الجواز، شیخ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک اس کی مشروعیت کی بات ہے، جہاں تک اس کے حکم کی بات ہے، ہر وہ شخص جو کہ نماز پڑھ سکتا ہے، ہر وہ شخص جو کہ اذان دے سکتا ہے، ہر وہ شخص جو کہ تکبیر کہہ سکتا ہے، ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے دین پر قائم ہے، وہ اذان بھی کہہ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے۔ مشروع ان کے لیے، سب کے لیے حکم بالکل عام ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص، یہ جائز ہے، اگر کوئی دوسرا شخص اس کے بدلے، مؤذن کے بدلے اقامت کہہ لیتا ہے تو جائز ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افضلیت اس بات کی ہے کہ وہی تکبیر کہے، اقامت کہے جس نے کہ اذان دی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ یہی مسنون عمل ہے، جس نے اذان دی ہے اسی کو وہی اقامت بھی کہا کرتا تھا۔ یہاں ایک اور اہم بات اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اسے تھوڑا سا آپ کی وضاحت کے لیے۔ یہاں نماز کب پڑھی جائے گی اس کا ذمہ دار امام ہے، اور اذان کب دی جائے گی اور اذان کے بعد اقامت کب کہی جائے گی اس کا ذمہ دار مؤذن ہے۔ مؤذن جو ہے
وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اسے وقت کا خیال رکھنا چاہیے، جب وقت داخل ہو جائے اسے اذان دے دے، اور اسی طریقے سے جب وہ امام کو آتے ہوئے دیکھے تو تکبیر پڑھے۔ والامام مسئول عن الاقامہ، اور امام جو ہے وہ نماز پڑھانے پر مسئول ہے۔ یہاں اگر مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کسی شخص کو، یا کوئی رول نہیں بنایا گیا ہے، کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے، تو امام کو یا کمیٹی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ایسے امور پر باہمی اتفاق کر لیں کہ کون آدمی امام کی جگہ، اگر امام نہیں ہے تو وہ نماز کون پڑھائے گا، یا اگر مؤذن نہیں ہے تو اذان کون دے گا اور اقامت کون کہے گا۔ اب ایسی صورت میں جب کہ فتنہ اور فساد کا خدشہ ہو اور مسجد کے ذمہ داران بھی موجود ہوں، تو وہاں پر ایک آدمی اپنی طرف سے اگر اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا مؤذن بھی موجود ہے اور وہاں کے امام بھی موجود ہیں اور وہاں کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، تو مساجد کا نظام چلانے والی کمیٹیاں اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری کس کو عائد کی ہے، تو جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب اگر اس نے آپ کو اجازت دی ہے اور آپ اس کے نائب ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، حق اور افضل یہ ہے کہ جناب اس کو وہی انجام دیں جس نے تکبیر کہی تھی، جس نے اذان کہی تھی، اسی کو تکبیر کہنی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک کہ جائز ہونے کی بات ہے تو اس ضمن میں کوئی بھی شخص جو کہ مسلمان ہو وہ اقامت، نماز پڑھتا ہو وہ اقامت بھی کہہ سکتا ہے، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، تکبیر بھی کہہ سکتا ہے اور اذان بھی دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ المہم اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ آپ اس پہ کوئی ایسا فکس وہ نہیں ہے، ہارڈ رول نہیں ہے کہ ایک آدمی نے جس نے اذان دی ہے وہی اور بس وہی اقامت کہے گا، بلکہ اگر وہ مشغول ہے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ مؤذن ہی اقامت کہے جس نے اذان دی ہو۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔